दुखों ने घेर रखा। بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز طلباء کرام، ہم اسم متمکن کے اعراب کی قسموں کو پڑھ رہے ہیں اور ہم نے 3 اعرابوں کو پڑھ لیا۔ آج ہم انشاءاللہ چوتھا اور 5واں اعراب پڑھیں گے۔ مصنف علیہ رحمہ بیان کر رہے ہیں الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ چوتھا اعراب یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ۔ ویختص بالاسماء الستۃ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے اسماء ستہ کے ساتھ، مکبرتاً اس حال میں کہ وہ 6 اسماء کیا ہوں؟ مکبرہ ہوں، موحدتاً موحدہ ہوں، مضافتاً مضاف ہوں، الی غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ وہیا اخوکا و ابوکا و ہنوکا و ہموکی و فوکا و ذو مال، اور وہ کیا کیا ہیں؟ وہ اخوکا ہے، ابوکا ہے، ہنوکا ہے، ہموکی ہے، فوکا ہے اور ذو مال ہے۔ آپ کہو گے تقولو، آپ کہو گے جاءنی اخوکا و رأیت اخاکا و مررت باخیکا، یعنی میرے پاس تیرا بھائی آیا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا اور میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ کذل بواقی، اور اسی طرح باقی کو قیاس کر لو۔ یہ صاحب ہوا اس کا ترجمہ۔ اوپر یعنی چوتھا جو اعراب ہے یہ اعراب بالحروف ہے۔ اعراب بالحرکت کے بعد اعراب بالحروف کو بیان کیا، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اعراب بالحرکت اصلی ہے اور اعراب بالحروف فرعی ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت اصلی ہونے کی وجہ سے مقدم ہوا اور اعراب بالحروف فرع ہونے کی وجہ سے مؤخر ہوا، کیونکہ اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر، اسی وجہ سے اعراب بالحروف کو اعراب بالحرکت کے بعد ذکر کیا۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ اعراب بالحروف کو جو بیان کیا وہ اسماء ستہ کے ساتھ خاص کیا، آخر کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافتاً الی غیر یا المتکلم یہ ایسی قسم ہے کہ جو تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے اعراب بالحروف میں اسماء ستہ مکبرہ کو بیان کیا، تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے اعراب کو بیان نہیں کیا، اس کو بعد میں بیان کریں گے، کیونکہ تثنیہ اور جمع وہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اسماء ستہ مکبرہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے، اس لیے اعراب بالحروف جو بیان کیا گیا وہ اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ بیان کیا گیا۔ وَيَخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ بیان کر رہے ہیں اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے 6 اسموں کے ساتھ۔ 6 اسم کے ساتھ اس اعراب کو خاص کیوں کیا ہے؟ زیادہ کی قید کیوں نہیں لگائی؟ تو اس کا جواب ایک یہ دیں گے کہ صاحب کہ 6 اسم یہ ایسے پائے گئے ہیں کہ جن کے آخر میں حرف علت ہے اور اعراب بالحروف کو قبول کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں ملا کہ جن کا آخر میں حرف علت ہو اور وہ اعراب بالحروف کو قبول کر رہا ہو۔ کلام عرب میں یہ 6 ہی ایسے اسم ملے کہ جن کا آخر میں حرف علت ہے اور وہ اعراب بالحروف کو قبول کر رہا ہے، اس وجہ سے 6 اسموں کی قید لگائی۔ یعنی یہ اعراب یعنی رفع بالواو، نصب بالالف اور جر بالیاء، یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے 6 اسموں کے ساتھ ہی، 7-8 اسموں کے ساتھ نہیں۔ دوسرا جواب ایک یہ دے سکتے ہیں کہ صاحب ان 6 اسموں کو تثنیہ اور جمع سے معانن مشابہت ہے،
یعنی معنی کے اعتبار سے تثنیہ و جمع سے یہ 6 اسم مشابہت رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہا ابن، ابن کا معنی تھا باپ، تو باپ تبھی ہوگا جب اس کی اولاد ہو، تو باپ کہنے سے اولاد کا تصور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تعدد کا معنی پائے گا، جس طرح تثنیہ و جمع کے اندر تعدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اور تثنیہ و جمع میں اعراب بالحروف ہوتا ہے، اس اعتبار سے ان کے اندر ان 6 اسموں کے اندر تعدد کا معنی دیا آ رہا ہے، اسی وجہ سے ان کو اعراب بالحروف دیا گیا، اس لیے 6 اسموں کی قید لگائی۔ ایک وجہ کیا ہوئی؟ ایک وجہ یہ کہ ایسے 6 ہی اسما ہیں کہ جن کے آخر میں حرف علت ہو اور اعراب بالحروف کو قبول کرتے ہوں، وہ 6 اسما یہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی اسما نہیں ملے۔ دوسرا جواب یہ دیں گے کہ یہ 6 اسما تثنیہ و جمع سے معنن مشابہت رکھتے ہیں، جس طرح تثنیہ و جمع میں تعدد کا معنی پایا جاتا ہے، ان 6 اسموں کے اندر بھی 6 تعدد کا معنی پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے الاسماء الستہ کی قید لگائی۔ اگر کہا مکبرتن یعنی مکبرہ ہوں، 6 اسم کیا ہوں؟ مکبرہ ہوں۔ مکبرہ کیا کر کے مصغرہ کو نکال دیا، کیونکہ مصغر آئے گا تو اس میں پہلی قسم کا اعراب آئے گا، یعنی جاء ابیک ورأیت ابیک ومرت بابیک، تو مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہوگا، اسی وجہ سے انہوں نے مکبرہ کی قید لگائی۔ دوسرا کا وہ موحدتاً یعنی وہ واحد ہو، یعنی تثنیہ و جمع نہ ہو، موحدہ کہہ کر کے تثنیہ و جمع کو نکال دیا۔ مضافتاً مضاف ہو، مضاف کہہ کر کے غیر مضاف کو نکال دیا، کیونکہ اگر غیر مضاف ہو کر کے استعمال ہوں گے تو اعراب آئے گا جاء ابن ورأیت ابن ومرت بابن، تو پہلی قسم کا اعراب ہو جائے گا، اس لیے مضافتاً یعنی مضاف کی قید لگائی، اور آگے قید لگائی الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی اضافت ہوگی یا متکلم کی طرف نہیں، کیونکہ یا متکلم کی طرف اضافت ہوگی تو اس میں تقدیری اعراب والی صورت پائی جائے گی، یعنی جاء ابی ورأیت ابی ومرت بابی والی، تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہوگا، اور یہاں پر جو اعراب کو بیان کر رہے ہیں وہ اعراب بالحروف کو بیان کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کیا لگائی؟ مضاف ہو یا متکلم کے علاوہ کی طرف، یعنی جاء ابوک ورأیت اباک ومرت بابیک، یا متکلم کی طرف نہ ہو، باقی کسی دوسری ضمیر کی طرف یا اس میں ظاہر کی طرف ہو جائے تو اعراب بالحروف کو قبول کرے گا۔ تو اسماء ستہ میں 6 قیدیں ہیں، ایک مکبرہ، موحدہ دوسری، مضافتاً 3، الی غیر یا المتکلم 4 قیدوں کے ساتھ اعراب بالحروف کو اعراب بالحروف ان اسما کو یعنی 6 اسما کو اعراب دیا جائے گا۔ اگر 6 قیدیں نہیں پائی گئیں تو اعراب دوسری قسم میں شامل ہو جائے گا، اس لیے ان 6 قیدوں کا بیک وقت پائے جانا ضروری ہے، یعنی مکبرہ، موحدہ، مضاف الی غیر یا المتکلم، ان قیدوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ جب یہ قیدیں پائی جائیں گی تبھی یہ اعراب پایا جائے گا، یعنی حالت رفع میں واو، حالت نصبی میں الف اور حالت جری میں یا۔ آگے بیان کر رہے ہیں وہ 6 اسما کون سے ہیں، وہی اخوک و ابوک و حنوک و حموک و فوک و ذو مال۔ وہ اخوکا ہے، ابوکا ہے، حنوکا ہے، حموکے ہے، فوکا ہے اور ذو مالین ہے۔ اخن مانا تھا بھائی، ابن مانا تھا باپ، حنون مانا تھا شرمگاہ، ہمون مانا تھا دیور، اور فوہن یا فمن اس کا مانا تھا منہ، اور ذو مالین اس کا مانا آتا ہے مال والا۔ یہ 4 پہلے کے جو 4 اسم ہیں، یعنی اخن، ابن، حنون اور ہمون، یہ ناقص واوی ہیں، یعنی ان کے آخر میں حرف علت واو ہے۔ اور فوہن تو ہے یہ اجوف واوی ہے، کیونکہ فوہن کی اصل کیا ہے، فوکا کی اصل کیا فوہن ہے، ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا اور واو کو میم سے بدل دیا تو فمن پڑھ لیتے ہیں، بغیر اضافت کے ہو تو میم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اضافت کے ساتھ ہو تو واو کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وذو مالین یہ لفیف مقرون ہے، یعنی لفیف مقرون کسے بولتے ہیں؟ جس کے حرف علت، جس میں حرف علت 2 ہوں اور دونوں کے دونوں ملے ہوئے ہوں، اسے لفیف مقرون بولتے ہیں۔ تو زون اصل میں زبون تھا، زبون۔ بہرحال ایک اعتراض یہاں پر ایک یہ کر سکتے ہیں کہ ہمو کے تمام کے کاف کو فتح دیا گیا، لیکن جب ہمون کی بات آئی تو اس کے کاف کو کسرہ دیا گیا، کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ صاحب ہمون مانا تھا دیور، اور دیور یہ عورت کا ہوتا ہے، کسی مرد کا نہیں ہوتا ہے، عورت کی طرف یعنی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ
کہ دیور مؤنث ہی کا ہوتا ہے، بیوی کا ہی ہوتا ہے، عورت کا ہی ہوتا ہے، اس لیے ہمو کے استعمال کیا، ہمو کا استعمال نہیں کیا۔ آگے مثال بیان کر رہے ہیں، تقول وہ آپ کہو گے جاءنی اخوکا ورأیت اخاک ومررت باخیک، میرے پاس تیرے بھائی آیا، میں نے تیرے بھائی کو دیکھا اور میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا۔ آگے بیان کریں وقدل و باقی، اسی طرح باقی کو قیاس کر لو، اسی طرح باقی کو قیاس کر لو۔ یعنی کیسے قیاس کریں گے؟ اخو والی مثال تو ہو گئی، جاء ابوک ورأیت اباک ومررت بابیک، جاء حنوک ورأیت حناک ومررت بحنیک، جاء حموک ورأیت حماک ومررت بحمیک، جاء فوک ورأیت فاک ومررت بفیک، جاء ذو مال ورأیت ذا مال ومررت بذی مال۔ اس طریقے سے آپ قیاس کر سکتے ہو۔ الخامس، پانچواں اعراب بیان کیا جا رہا ہے، الخامس ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، یعنی پانچواں اعراب یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر بالیاء المفتوح ما قبلها، ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہوتا ہے صاحب؟ بیان کر رہے ہیں، ویختص بالمثنى، یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے مثنیٰ کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ وکیلا، اور کلا کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے۔ کب؟ مضافن الی مضمرن، جبکہ کلا مضاف ہو مضمر کی طرف، اور خاص کیا جاتا ہے کدھر؟ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ کی طرف، یعنی اثنان و اثنان کی طرف بھی یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ پانچواں اعراب تو ہے تین چیزوں کے ساتھ پایا جائے گا، تثنیہ کے ساتھ، کلا وکیلتا کے ساتھ، اور اثنان و اثنتان کے ساتھ۔ اسی سے تثنیہ کی تین قسموں کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ صاحب تثنیہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک تثنیہ حقیقی، تثنیہ صوری اور تثنیہ معنوی۔ تثنیہ حقیقی کسے بولتے ہیں؟ تثنیہ حقیقی وہ ہوتا ہے کہ تثنیہ والا وزن ہو، تثنیہ کا معنی دے اور اس کا مفرد بھی آتا ہو، جیسے رجلانے، تو رجلانے تثنیہ والا وزن بھی ہے اور تثنیہ کا معنی بھی دے رہا اور اس کا مفرد بھی ہے، یعنی رجلن، تو اسے بولتے ہیں تثنیہ حقیقی۔ اور ایک ہوتا ہے تثنیہ صوری۔ صوری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی تثنیہ والا وزن ہو اور تثنیہ کا معنی دیتا ہو لیکن اس کا واحد نہ آتا ہو، تو تثنیہ صوری میں مثال آتی ہے اثنان و اثنتان والی، یعنی اثنان و اثنتان یہ تثنیہ کے وزن پر بھی ہے اور تثنیہ کا معنی بھی دے رہا ہے دو کا، اور ایک صورت نہیں پائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اس کا واحد نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ صورتاً تثنیہ ہے، اس لیے تثنیہ صوری نام دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے صاحب تثنیہ معنوی۔ تثنیہ معنوی وہ ہوتی ہے کہ نہ اس میں تثنیہ والا وزن ہو اور نہ اس کا واحد آتا ہو، لیکن تثنیہ والا معنی دیتا ہو، اور وہ ہے کلا وکیلتا، کلا وکیلتا۔ تو تثنیہ کی کتنی قسمیں ہوئی صاحب؟ تثنیہ کی تین قسمیں ہوئی، تثنیہ حقیقی جیسے رجلانے، تثنیہ صوری جیسے اثنان و اثنتان، اور تثنیہ معنوی جیسے کلا وکیلتا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کلا، کب یہ تثنیہ والا اعراب ہوگا؟ بتا رہے مضافن الی مضمرن، جبکہ یہ مضاف ہو کسی ضمیر کی طرف۔ تو یہ قید لگا کر کے پتہ چلا کہ کلا میں اور بھی صورتیں ہیں، تو کلا میں دو صورتیں نکلتی ہیں، یعنی کلا میں دو اعراب ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کلا، ایک صورت تو یہ ہے کہ کلا یا تو ضمیر کی طرف مضاف ہوگا یا کلا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوگا۔ کلا جب ضمیر کی طرف مضاف ہو تو اس پر تثنیہ والا اعراب لاگو ہوگا، اور جب تثنیہ اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس میں اعراب تقدیری ہوگا اور اعراب بالحرکت تقدیری ہوگا، یعنی جاء کلا الرجلین ورأیت کلا الرجلین ومررت بکلا الرجلین، تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب اس کے اندر ہوگا۔ لیکن جب کلا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہو تو اس کی دو صورتیں اور نکل آتی ہیں، وہ یہ کہ کلا لفظ کے اعتبار سے واحد ہوگا اور معنی کے اعتبار سے تثنیہ ہوگا۔ اب جملے جب بنائیں گے تو اس طریقے بنائیں گے، کلا الرجلین عالم، یہ کہنا بھی درست ہے، اور کلا الرجلین عالمان، یہ کہنا بھی درست ہے۔ کلا الرجلین عالم یہ کہنا اس بنا پر درست ہے کیونکہ یہاں پر خبر واحد ہے اور مبتدا تثنیہ ہے۔ اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب خبر واحد ہے اور ما قبل میں تثنیہ ہے، تو مبتدا خبر و مطابقت نہ ہوئی، تو بتا رہے ہیں کلا الرجلین عالم یہ درست ہے، اس لیے کیونکہ یہاں عالم درست کلا کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ کلا لفظاً کیا ہے؟ واحد ہے،
تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے عالم درست ہے، اور کلا الرجلین عالمان یعنی خبر کو تصنیہ لانا یہ درست ہے، کیوں؟ معنی کا اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ کلا الرجلین معنی کے اعتبار سے یہ تثنیہ ہے۔ اب رہی بات کتاب کلا الرجلین عالم اور کلا الرجلین عالمان، ان دونوں میں بلیغ اور فصیح کیا بلیغ کون ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ کلا الرجلین عالم، یعنی مفرد والی صورت یہ بہتر ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی واحد کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن شریف میں کلتا الجنتین آتت، کلتا الجنتین آتت، تو اگر یہاں پر کس کا اعتبار کیا؟ لفظ کا اعتبار کیا، معنی کا اعتبار کرتے تو آتتا آتا، آتتا نہ کر کے آتت آیا، تو لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے قرآن شریف میں بھی واحد کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی بنیاد پر کلا الرجلین عالم لانا یہ فصیح ہے، یہ بلیغ ہے، اور کلا الرجلین عالمان یہ لانا درست ہے۔ ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب یہاں پر کلا کو بیان کیا، کلتا کو بیان نہیں کیا، حالانکہ کلا و کلتا دونوں تثنیہ معنوی میں شامل ہیں، تو کلا کو بیان کیا اور کلتا کو بیان نہیں کیا۔ تو اس کا جواب یہ دیں گے کہ کلا یہ مذکر ہے، مذکر کے لیے اور کلتا مؤنث کے لیے، اور مؤنث مذکر میں پالی جاتی ہے، اس اعتبار سے کلا کو بیان کیا، کلتا کو بیان نہیں کیا۔ اب دوسرا اعتراض کریں گے اسنان و اسنتان کو لے کر کے کہ اسنان یہ مذکر کے لیے ہیں، اسنتان یہ مؤنث کے لیے ہیں، تو وہاں پر دونوں کو بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب یہ اسماء عدد میں سے ہیں، اور اسماء عدد میں ہر ایک عدد کا الگ الگ قاعدہ، الگ الگ قانون ہوتا ہے، اصول ہوتا ہے، اس بنیاد پر دونوں کو ایک ساتھ بیان کر دیا کہ دونوں کا قاعدہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک ہی ہے، مؤنث کا الگ نہیں ہے، مذکر کا الگ نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے اسنان و اسنتان کو بیان کر دیا۔ اب اس کا انہوں نے کہا کہ الخامس، شروع سے دیکھیے، الخامس ان یکون رفع بالالف، کہ پانچواں اعراب یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور نصب اور جر یاء ما قبل المفتوح کے ساتھ، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے تثنیہ کے ساتھ، کلا و کلتا کے ساتھ، مضافن الی مضمر، جبکہ یہ مضاف ہو ضمیر کی طرف، و اسنان و اسنتان، اور اسنان و اسنتان کی طرف۔ تقول آپ کہو گے جاء الرجلان کلاہما و اسنان و اسنتان، رأیت الرجلین کلہما و اسنین و اسنتین، ومررت بالرجلین کلہما و اسنین و اسنتین۔ صدق اللہ العظیم واللہ اعلم بالصواب۔